جب یہ کہا ساتھ یہ بھی کہا تھا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ۔ اب ایک بات ذرا سن لیجیے، قرآن کی بات آئی تو ایک مرتبہ کا قرآن دے کے جا رہا ہوں، سنت کی باری آئی تو ایک مرتبہ کہا کہ سنت دے کے جا رہا ہوں، لیکن جب اپنی آل کی باری آئی تو رب کعبہ کی قسم حدیث میرے سامنے کھلی ہے، ایک مرتبہ نہیں کہا، دو مرتبہ فرمایا۔ مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 457 پر حدیث دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ، لوگوں اپنی آل دے کے جا رہا ہوں، جب تم ان کو دیکھو گے تمہیں رب یاد آ جائے گا، تمہیں رب یاد آ جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کملی والے یہ بتائیں کیا قرآن کے ہوتے ہوئے آپ اپنی آل کا ذکر کر رہے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا سنو، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ تو تم بغیر آل بیت کے قرآن کو سمجھ سکتے ہو، نہ قرآن تمہیں سمجھ آ سکتا ہے۔ جب یہ کہا اور اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے حج کا خطبہ ختم کیا، بات آگے نکلی، لوگ یہاں سے جدا ہوئے، چلتے چلتے وہ مقام آتا ہے، وہ جگہ آتی ہے کہ جب راستے جدا ہونے تھے ہمارے نبی علیہ السلام اس جگہ پر رک گئے، کیونکہ بات ابھی بھی ختم، بولیے بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ مولا کائنات کے بارے میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی، لوگوں نے طرح طرح کے اعتراض کیے، ہمارے نبی کریم علیہ السلام بول پڑے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں رک جاؤ، یمن جانے والوں رک جاؤ، ارے مصر جانے والوں رک جاؤ، واپسی جانے والے رک جاؤ۔ جس جگہ پہ قافلے کو روکا اس جگہ کا نام غدیر خم تھا، میرے مصطفیٰ نے اس مقام پر قافلے کو روکا، بلال ان کو کہو رک جاؤ۔ مجمع ہے 1,44,000۔ کتنا مجمع ہے؟ یا 1,44,000 کا مجمع موجود ہے۔ بات پھر ایک نقطے کی کرنا چاہتا ہوں، میری آواز ہو سکتا ہے بغیر مائک کے باہر دروازے تک نہ جائے، یا چلی جائے تو گلی تک نہ جائے گی، مسجد بہار مدینہ تک نہ جائے گی، ادھر چوک تک نہ جائے گی۔ 1,44,000 کا مجمع ہو، میرے مصطفیٰ کی آواز کیسے گونجی ہوگی؟ اس کے اوپر میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ دلیل میرے سامنے آ گئی۔ حضرت جس وقت ایک صحابی ہے جن کا انتقال ایک جہاد میں ہوتا ہے، ان کی والدہ تشریف لاتی ہے اور آ کے عرض کرتی ہے، ان کا نام حضرت حارثہ ہے۔ کیا نام ہے؟ حضرت حارثہ جہاد میں شہید ہو گئے، آ کے عرض کرتے ہیں کملی والے، ان کی والدہ آئی، کملی والے میرا بیٹا حارثہ اکیلا تھا، شہید ہو گیا ہے، یہ بتائیں کہ میرا بیٹا اس وقت شہید ہونے کے بعد کس مقام پہ ہے؟ میرا نبی فرما سکتا تھا مجھے کیا خبر، میں نے اپنے ہاتھوں سے مٹی میں دفن کر دیا، مجھے کیا پتا کہ تیرا بیٹا کہاں پہ ہے۔ نہ یہ کہا جبریل آتا ہے پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ فرمایا اے حارثہ کی امی، تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، تمہارا حارثہ اس وقت فردوس اعلیٰ سب سے اونچی جنت میں بیٹھا ہے۔ جو نبی یہاں بیٹھ کر فردوس اعلیٰ کو دیکھ رہا ہے، خبریں دیکھ رہا ہے، خبریں دے سکتا ہے، پھر ماننا پڑے گا وہ عمر مسجد کی اس محفل کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بات رہی کیا یا علی، اب جس وقت یہ کہا گیا، اب دوسرا مسئلہ یہ ہے، کیا میرے نبی ہر علاقے کی بولی کو جانتے ہیں؟ ہر علاقے کی بولی کو جانتے ہیں؟ سنیے اس کا جواب بھی۔ ہمارے نبی علیہ السلام
دو واقعہ ہے۔ حج کا خطبہ پڑھتے وقت جب اونٹنی سے نیچے تشریف لائے، آپ کے سامنے اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ دیکھیے نا، مسئلے آ گئے۔ تقریباً 100 کے قریب ہے، 100 کے قریب اونٹوں کی تعداد تھی۔ اب یہاں پر بھی مولا کائنات کی شان آنے والی ہے۔ آپ نے جس وقت ان اونٹوں کو کھڑا کیا، آپ کے ہاتھ میں چھری تھی۔ عید قربان پہ دیکھا جاتا ہے کہ اونٹ ہو یا بکرا ہو، چھری دے کے بھاگ جاتا ہے۔ یہاں بتانا یہ تھا کہ لوگوں سن لو، محمد کسائی کی چھری اور ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ کی چھری اور ہوتی ہے۔ صحابہ کہتے 100 اونٹ لائن میں کھڑے تھے، اونٹوں نے لائن توڑ دی، اونٹوں نے لائن توڑ دی۔ جب لائن ٹوٹی، 100 اونٹ تھا، صحابہ کہتے ہم پریشان ہو گئے، اونٹ بکھر جائیں گے، پکڑے نہیں جائیں گے، کیا بنے گا؟ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، اونٹ دوڑے اور دوڑ کر باہر نہیں گئے، دوڑ کر میرے مصطفیٰ کی طرف آئے۔ صحابہ کہتے ہم اور ڈر گئے کہ کہیں سرکار پہ حملہ نہ کر دے۔ کہتے جب وہ اونٹ قریب آئے تو سب اونٹوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، اپنی گردن میں جھکا دی، اور ہر اونٹ یہ ظاہر کر رہا تھا کملی والے پہلے مجھے ذبح فرمائیے۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگوں، کساب کی چھری اور ہوتی ہے، رسالت میں آپ کی چھری اور ہوتی ہے۔ یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین۔ اب جس وقت ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی عدالت لگی تھی، ایک صحابی کہتے ہیں حضور میرا اونٹ قابو میں نہیں آتا، کملی والے چل کے گئے، جب چل کے گئے اس اونٹ کی طرف جانے لگے، صحابہ نے کہا کملی والے نہ جائیے گا، یہ بکھرا ہے، نقصان دے گا۔ آپ گئے، اونٹ قریب آیا، اس نے سر جھکا کے میرے مصطفیٰ کی طرف جس وقت یوں ادب کر دیا، کملی والے نے اس کو پکڑا اور اس نے بڑبڑایا وعدہ جرانہ ہوں، قسم رب کی بخاری پڑھ رہا ہوں، وعدہ جرانہ ہوں پر جڑ جڑا۔ اس اونٹ نے اپنی زبان کے اندر کچھ کلام کیا، وعدہ جرانہ ہوں پر جڑ جڑا، وہ جر جرایا، اس نے اپنی بولی بولی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ مالک چارہ کم ڈالتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ جو نبی اونٹوں کی بولی کو جانتا ہے وہ عمر مسجد میں بیٹھنے والے دیوانوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس موقع پر غدیر خم کا مقام تھا، میرے مصطفیٰ نے قافلہ روک لیا، ہمیں مجھے پتا چل رہا ہے ابھی بھی مولا علی کے بارے میں چم گوئی ہو رہی ہے۔ کملی والے نے منبر سجایا، لوگوں کے جو سامان تھے ان کو اکٹھا کیا اور ایک منبر بنایا۔ قبلہ ذرا یہاں پہ تشریف لائیے گا۔ منبر سجایا، منبر سجانے کے بعد کملی والے نے جس وقت منبر سجا دیا، منبر بن گیا، آپ اونچے بیٹھے تھے، آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا ایھا الناس، او لوگوں سن لو، فرمایا جانتے ہو میں نے تمہاری باتیں سنی، میں نے برداشت کی، آج سن لو میرے علی کے بارے میں تم نے جو کچھ بولا میں نے سن لیا۔ منبر سجا تھا، میں آج وہ سنت پوری کر رہا ہوں، ورنہ میں ادھر بیٹھے دیتا آپ کو، قبلہ آپ کو بلایا کسی وجہ سے ہے۔ کملی والے کا منبر جس وقت یہ بن گیا، یہ منبر سج گیا، کملی والے اونچے بیٹھے تھے، بیٹھنے کے بعد میرے مصطفیٰ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے فرمایا لوگوں سنو، لوگوں سنو، من کن تو مولا، من بولے یار ذرا آواز سے، من کن تو مولا، من کن تو مولا، بولے آواز دے گا، من کن تو مولا، وہذا علی المولا، فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا
حیدر حیدر پھول ڈالے یار، آواز میں گونج سے حیدر، ہاتھ اٹھا دیں حیدر حیدر۔ یوں آواز بلند کر دے کہ پورے علاقے میں آواز گونجے کہ عمر مسجد والے یہ دیوانے بیٹھے ہیں، مستانے بیٹھے ہیں۔ اب سنیے، کیونکہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، آپ کی محبت سلامت رہے، آپ کی محبت سلامت رہے، سلامت رہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آواز کو بیٹے، اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اب کملی والے نے اس مقام پر مولا کائنات کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ فرمایا، لوگوں سن لو، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، صرف یہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا، بلکہ کچھ اور بھی کہا تھا۔ مقررین آتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، ہر پھول کا ایک اپنا ذائقہ ہے، اپنی خوشبو ہے۔ اب میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا خشرت علی میرا فرمایا ساتھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لوگوں سن لو، النظر الی وجہ علی عبادہ، ارے علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے۔ جب یہ کہا تو حضرت فاروق اعظم بول پڑے۔ فاروق اعظم نے کہا، کملی والے بس اتنا تو بتا دے، اتنا تو ضرور بتائیے گا کہ قیامت تک جن لوگوں نے علی کو نہیں دیکھا ہوگا، علی کی زیارت نہیں کی ہوگی، تو یہ بتائیں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، وَذِكْرُ عَلِيًّا عِبَادَةٌ، ارے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اب بولیں حیدر۔ اب آخری بات اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ باپ سے بیٹے، بس بیٹا آپ کی محبت سلامت۔ یا علی، اب یہ آخری حدیث ہے آج کی، پھر یا زندہ صحبت باقی، پھر قبلہ وقت ملا تو انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اب آخری حدیث پڑھنے لگا ہوں، پہلے حوالہ، پہلے قبلہ میں نے کیا بولا، میں بھی یہاں ڈسکا سے ہوں، میں نے ادھر آپ کی امامت کروا رہا ہوں، آپ نے اگلی نماز میں کہنا قاری صاحب باہر لوکاں دسیا ہے واندنے والا لیا ہو۔ سنیں صحیح صاحب، یہ بات بڑی پتہ کی آ گئی۔ حوالہ سنیں، پہلے جامعہ ترمذی ہے، دوسرا حوالہ امام نسائی کی جامعہ نسائی ہے، تیسرا حوالہ امام حاکم کی طبرانی ہے۔ اسی طرح معجم کبیر کے اندر بہت سی سند کے ساتھ میں بڑے اختصار سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بولو یار، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ والدہ کہنے لگی، اے حذیفہ بڑے دن ہو گئے ہیں، کملی والد کی زیارت نہیں کر کے آیا، جاؤ اور میرے نبی کی زیارت کر کے آؤ۔ جب زیارت کرنے جانا انہیں کہنا کہ میری بخشش کی دعا فرما دے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حذیفہ کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ جائیے اور جا کر کملی والے سے کہنا کہ میری ماں کہتی ہے میری بخشش کی دعا فرما دے۔ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے نماز مغرب پڑھائی، حضرت حذیفہ نے نماز مغرب با جماعت پڑھی۔ یہ بھی قبلہ سنت پوری ہوگی کہ نماز مغرب کے بعد یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھائی، حضرت حذیفہ نے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہمارے نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز کے لیے بیٹھے رہے، حذیفہ پیچھے بیٹھے رہے۔ عشاء کی نماز ہو گئی۔ عشاء کی نماز کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد کملی والے گھر کی طرف چلے، بغیر پیچھے دیکھے، سیاستہ پڑھ رہا ہوں، بغیر پیچھے دیکھے کملی والے گھر کی طرف چل رہے تھے۔ یہ منبر ہے، یہ سرکار کا گھر ہے۔ جب چل رہے تھے تو حضرت حذیفہ آہستہ آہستہ
सरकार के पीछे चलना शुरू हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है, बल्कि क्या फरमाया, आगे चलते चलते फरमाया हुज़ैफा है, हुज़ैफा है। जी आका हुज़ैफा हूं। आगे क्या फरमाया, फरमाया खुदा तेरी, खुदा तेरी और तेरी वालिदा की बख्शिश फरमाए, ये बताओ क्या लेने आए हो। अर्ज करते कमली वाले बिन मांगे मिला, इतना मिला कि दामन में हमारे समाया ही नहीं। कमली वाले क्या मांगू, आपने तो बिन मांगे मुझे अता कर दिया। फरमाया हुज़ैफा सुनो, आज मेरे पास फरिश्ता वो आया है जो आज से पहले कभी आया नहीं है। उसने आके मुझे पहले सलाम किया है, सलाम करने के बाद कहा है कि कमली वाले आपकी बेटी भी अन्ना फातिमा सय्यदतिन निसा अहलिल जन्ना, आपकी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और फरमाया व अन्नल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहलल जन्ना, और फरमाया हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो साथियों, अब चूंकि वक्त इतना हो गया है कि बात में आगे लेके बढ़ूं तो बहुत मुझे वक्त और चाहिए। बस मैं अपनी गुफ्तगू का ये इख्तिताम सईद साहब आपके आने से पहले, सब आपके आने से पहले ये शेर पढ़ेंगे, मैं दोबारा पढ़ के अपना मौजू खत्म करता हूं। बगैर मरकजो महवर, बगैर मरकजो महवर जमीन कुछ भी नहीं, बगैर मरकजो महवर जमीन कुछ भी नहीं, बगैर हुब्बे नबी दीन कुछ भी नहीं। नमाज, कलमा, रोजा, ज़कात, हज्जो जिहाद हुसैन है तो है, नहीं तो कुछ भी नहीं। पूछी मताए दामने इस्लाम जब कभी, इस्लाम कह उठा मेरा तो सब कुछ हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। दोनों आलम मकसूद का तुझे आराम है, दामन उनका थाम लो मोहम्मद जिनका नाम है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। है ना, समय